یہ مجھے سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج میں جو ہے نا، مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیکنڈ اسٹیج میں جو وہ اپنی نیڈس میٹ کر رہا ہے وہ مٹیریل ہے، جیسے مطلب اسے A+ گریڈ چاہیے، اسے گفٹ چاہیے، یا پانشمنٹ اوائڈ کر رہا ہے. لیکن جو تھرڈ اسٹیج ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امٹیریل اینڈ ایموشنل نیڈس پہ آدھا موٹو، جیسے اسے گروپ کی ایکسیپٹنس چاہیے. وہ رائٹ. چاہتا ہے کہ میں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ پسند کریں مجھے. تو بیہیویئر ادھر بھی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نیڈ بیسڈ ہی ہے، لیکن it's just that کہ now the needs are replaced with emotional needs, that he wants to be loved by the people who are around him or her، جو بھی اس کے رائٹ. گروپ ہے جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے؟ دیکھیے ادھر جو ہے نا، جو فوکس ہے وہ اپنی ذات کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلی سٹیج پہ اس سے اٹھ کے دوسری سٹیج پہ وہ آیا تو اس کا فوکس نہیں چینج ہوا، فوکس اس کا اپنی ذات کی طرف ہے. یعنی میرا آپ کے ساتھ تعلق جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں اس لیے بن رہا ہے کیونکہ ہاؤ کین یو فلفل مائی نیڈس، ہاؤ کین somebody بی انسٹرومینٹل ان فلفلنگ مائی نیڈس. اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو میں یہ سوچوں گا اس میں کہ یہ اختلاف میری نیڈس پر کیا اثر ڈالے گا. یعنی تعلق اصل میں نیڈ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کی سوشلائزیشن سٹیج پہ آپ آتے ہیں تو اصل میں آپ کا فوکس آؤٹ ورڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے دوسرے کو کس طرح سے اچھا رکھنا ہے. اچھا رکھنا ہے اس لیے نہیں کیونکہ میری نیڈ ہے، کیونکہ اچھا رکھنا ایک ضرورت ہے، یعنی خود ایک ضرورت ہے. میری اس سے کوئی نیڈ وابستہ نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میری ایک ایموشنل سیٹسفیکشن ہے، یس دیٹ از ٹرو، لیکن وہ ایموشنل سیٹسفیکشن جو ہے وہ آج مجھے دوسروں کو خوش رکھنے سے ہے، اس میں ہے، اس لیے نہیں کہ میری کوئی اس کے نتیجے میں جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ میری ضرورت پوری کر دیں گے. وہاں پر موٹیو اصل میں اپنی ضرورت فوکس میں ہے، یہاں پر اصل میں دوسرے کی خوشی فوکس میں ہے. یہ فرق پڑتا ہے، یعنی آؤٹ ورڈ ہو جاتا ہے جو آپ کا فوکس ہے. صرف اتنا فرق پڑتا ہے. انٹر ڈیپینڈنس کی طرف چلا جاتا ہے، ہی ریئلائزز the رائٹ importance of رائٹ the group. رائٹ. ایک نوعیت کی انٹر ڈپینڈنس کی طرف، بلکہ ابھی انٹر ڈپینڈنس سے زیادہ ڈپینڈنس آن دا گروپ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی میری آئیڈینٹی جو ہے یہ ہے جو بیسک فرق ہے. اچھا آپ نے ورڈ یوز کیا ہے. انٹر ڈپینڈنس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں، یعنی میری کچھ ضرورتیں آپ سے وابستہ ہیں، آپ کی ضرورتیں میرے سے وابستہ ہیں، یہ سب چیزیں انٹر ڈپینڈنس ہیں. لیکن جس وقت ایک آدمی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ یہ بن جائے کہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی تو میں پھر کیا رہ جائے گا. یعنی وہ ایک کمپلیٹ ڈیوسٹیشن کا اثر ہوگا کہ اگر میں اسے مثال کے طور پر میرا گروپ ناراض ہو جائے، اٹ از لائک مائی ایموشنل ڈیتھ، اٹ از لائک مائی میٹافوریکل ڈیتھ. یہ اب زندگی کا مطلب مقصد ہی ختم ہو گیا. میری جیسے آئیڈینٹی خاندان آ والے ہی ادھر سے ناراض ہو رہی جائیں، ہے. رائٹ رائٹ. جیسے جوائنٹ آپ فیملی سسٹمز میں ہوتا ہے ٹائمز. ایسے ہو جاتا ہے نا جی، یعنی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم ساری زندگی دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے رہے. یہ جو ساری زندگی وہ سوشل پریشر ہے، ہم ساری زندگی دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے رہے کیونکہ ہماری آئیڈینٹی ادھر سے آ رہی تھی. بیکاز یو ور اے پارٹ آف دیٹ فیملی اینڈ دیٹ رائٹ. گروپ، اینڈ ناٹ اس کے بیکاز علاوہ یو ور لائک they would نتھنگ. appreciate you or اس anything. کے آؤٹ سائڈ آف دیٹ یو نتھنگ. Right, right. And then you become more autonomous. You become more self-authoring. اس سے آگے بھی ایک سٹیج ہوتی ہے لیکن وہ دیٹ از اے ویری ویری منیمل لیول پہ، اس کو انٹرا پرسنل کہتے ہیں جی. یعنی انسان اصل میں اب مثال کے طور پر ایک پرنسپل سینٹرڈ آدمی کی ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ دوسروں کے بارے میں یہ خیال کرنے لگ پڑتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں شاید دنیا میرے اگینسٹ جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. وہاں پر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا اپوزٹس کے اندر جینا، اس کو بھی اس سے ہی مجھے سیکھنا چاہیے. وہ جس طرح دیکھ رہا ہے آئی مسٹ گین سم تھنگ آؤٹ آف اٹ،
وہ اگلی ایک ایسی اسٹیج، یعنی ابھی تو ہم اس لیے ادھر تک میں 4 اسٹیجز پہ رک گیا ہوں کہ یہ چوتھی اسٹیج پہ ہی بڑے کم لوگ پہنچتے ہیں جی، ویری آنیسٹلی. اور مجھے اپنی سوسائٹی میں تو یہ لگتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں. وی بہت ریمین ان دا زیادہ لوگ سیکنڈ سوشل پریشرز میں ہی رہ جاتے ہیں. سوشل پریشرز میں یا اپنی نیڈز میں. یعنی یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کو سڑکوں پہ رویے نظر آتی ہے لوگوں کے، ٹھیک ہے، یعنی ایوری بڈی از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ ہز اون کمفرٹ. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ کئی دفعہ بتاتا ہے کہ یہ صرف لیول 2 پہ ہے. اکثر لوگ، یعنی میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے، چاہے میں ساری ٹریفک کو برباد کر دوں، میرا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، مجھے پہلے نکل جانا چاہیے. یہ آپ کو بہت جگہوں پہ جدھر کبھی ٹریفک جیم ہو جائے تو نظر آنے لگ پڑے گا. اچھا، میرا فورتھ اسٹیج سے یہ کوشچن ہے کہ یہاں پہ آپ نے ورڈ یوز کیا رائٹ اینڈ رانگ، لیکن لاسٹ سیشن میں آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ جیسے اس کا پرسنل آئیڈیل، اس کا پرنسپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی رشوت دیے بغیر تو کام نہیں چلتا، اینڈ ہی از رائٹ اوپن اباؤٹ دس تھنگ. وہ اس کو ہائڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، نہ وہ اس چیز سے ڈرتا کہ لوگ مجھے جج کریں گے. وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے اور وہ ایسے ہی کرتا ہے. تو رائٹ اس میں تو بیسکلی تو ایک رانگ پرسنل آئیڈیل ہے، بٹ وہ اسٹل اسٹیج 4 ہی ہے، بیکاز he doesn't care how people think about it. He thinks he's doing the right thing. رائٹ. وہ یہ جو رائٹ اینڈ رانگ ہے، یہ میں نے انورٹیڈ کاماز میں اس لیے لکھا ہے. واٹ آئی مین ٹو کنوے از کہ اس کا سینس آف رائٹ اینڈ رانگ، پرسنل سینس آف رائٹ اینڈ رانگ. تو مطلب اگر یہ رشوت دے رہا ہے تو in his mind he is doing the right thing no matter what people think. اس نے اس کی جسٹیفیکیشن کریٹ کی ہوئی ہے. مطلب وہ اصل میں وہ جو آئیڈیل ہے نا، اس کی جس طرح سے اس نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، یعنی جب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اصل میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر مطلب کیا کریں، اس پہ کیا ویلیو ججمنٹ دے سکتے ہیں ہم. یہ والے مسئلے بن جاتے، مجبور ہیں یا ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں، یا اصل میں واٹ دے مس آؤٹ از دیٹ یہی چیز ہے جو اصل میں کاسٹ ہے. آپ کی زندگی کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وین یو آر لیونگ اے پرنسپل سینٹرڈ لائف، تو وہ اصل میں یہی ہے اور ہے ہی کہ کچھ نہیں. یعنی وہ کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر، تو پھر پرنسپل سینٹرڈنیس نہیں پیدا ہو سکتی. یہ جو اسٹیج 3 ہے موئی صاحب، اس کی ایک ایگزامپل مجھے خیال ابھی آ رہا تھا، اسپیشلی ٹین ایجرز میں، اسکولز میں، کالجز میں واٹس ایپ کے یا ویسٹ میں میسیجنگ گروپس بنے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آلموسٹ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی ایسے میسیجنگ گروپ سے دے آر لیفٹ آؤٹ جو ان کے جو ہیپننگ گروپ ہے، اور اس میں کوئی ایز سچ مٹیریل گین نہیں ہوتا، دیر از نتھنگ جو ان کو مل جائے گا، فائدہ حاصل ہو جائے گا گروپ کا پارٹ بننے سے. اٹس جسٹ دا ایکسیپٹنس. اور وہ ایک شدید ٹریجڈی ہو جاتی کہ اگر ان کو پتہ لگے کہ جن کے علاوہ کو واٹس ایپ گروپ بن گیا جس میں وہ نہیں ہے اس کا پارٹ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. بالکل صحیح ہے جی.